اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم سب کو حاصل ہیں، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا بدل نہیں ہے، ایک ایمان اور دوسرا والدین۔ ایمان بھی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں بہترین سٹیٹس کے ساتھ زندگی گزار کے گیا، بادشاہوں والا لائف سٹائل اس کے پاس تھا، لیکن ایمان سے محروم گیا ہے، تو بخدا یہ آخرت کے اعتبار سے ناکام انسان ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص زندگی بھر بیماریوں میں، فاقوں میں، مصائب میں، آفات میں گھرا رہا، لیکن ایمان کی دولت لے کر دنیا سے گیا ہے، بخدا یہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب انسان ہے۔ ایمان کے بغیر جو دنیا سے گیا، اگر وہ آخرت میں بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنا چاہے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ ایمان کا نعم البدل نہیں۔ ہمیں وقتاً فوقتاً اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے بن مانگے یہ عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ دوسری نعمت وہ والدین کی ہے جن کا بدل نہیں، بدل ہی نہیں ہے، نعم البدل تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین اور اولاد کا جو رشتہ بنایا ہے، اس میں قرابت بھی حد درجے کی، نزاکت بھی حد درجے کی، حساسیت بھی حد درجے کی، اپنائیت بھی حد درجے کی، محبت بھی حد درجے کی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک دوسرے پر نچھاور ہو جانا، ایک دوسرے پہ قربان ہو جانا، اور ایک دوسرے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس کی اگر کوئی مثال دی جاتی ہے کسی رشتے کی تو وہ یہی والدین کا رشتہ ہے۔ پیدا تو اللہ کرتے ہیں، لیکن پیدائش کا سبب یہ والدین ہے۔ یہ خالق تو نہیں ہے، لیکن وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ اسی بنا پر مفسرین کرام فرماتے ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا ساتھ ہی والدین کا تذکرہ کیا، اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ جل شانہ تمہارے خالق ہیں اور والدین وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہے۔ دو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف تمہارے رب کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا ہی معاملہ کیا جائے گا، احسان کے منافی کوئی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے احکامات ہمیں دیے، کتنی ہدایات دی، لیکن جب والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈ کرنا تھا تو انداز ہی بدل لیا۔ کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور والدین کے ساتھ احسان کے علاوہ کوئی رویہ نہیں۔ والدین کے ساتھ اگر رویہ رکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف احسان کا رکھنا ہے، اس کے علاوہ کی اجازت ہی نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ پھر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں،
فلا تقل لہما اف، تو اے اولاد یہ سنو کہ تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا، اف کہنا بھی حرام ہے، فلا تقل لہما اف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ جوان بھی ہیں اف تو پھر بھی کہنا جائز نہیں ہے، لیکن والدین کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جوان ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اولاد کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مجھے لا کے کچھ دے، یہ میرے لیے کچھ کرے، یہ میرے لیے راحت کا انتظام کرے، اس بات کی طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، یہاں تک کہ جب وہ بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں ان کے قوا کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی طاقت ہمت جمع کر کے خود ہی لگے رہتے ہیں اپنے کاموں میں، انتظار ہی نہیں کرتے کہ ان کی اولاد ان کا سہارا بنے، تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اے کڑیل جوان اولاد، اے بازو میں بجلیاں محسوس کرنے والی اولاد، اے زمین پہ چلتے ہوئے آسمان پہ چلنے کے خواب دیکھنے والی اولاد، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ان والدین کو اف تک بھی مت کہنا، کہیں ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں محاورے میں اف نہیں ہے، ہمارے ہاں تف ہے، ہم تف کہتے ہیں، تف ہے تمہارے اوپر، عربی محاورے میں اف ہے۔ تو یہ ادنا درجے کی گستاخی ہو سکتی ہے اف کی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو اس سے اوپر درجے کی جو گستاخی ہیں وہ تو درجے والا حرام ہے، سخت حرام ہے۔ آگے اللہ نے وضاحت بھی کر دی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا مت، ڈانٹنا نہیں ہے، حرام ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے شریفانہ انداز میں بات کرنی ہے، کریمانہ انداز میں بات کرنی ہے، مؤدب لہجے میں بات کرنی ہے، سارے احترام کے درجات کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ اے اولاد والدین کے لیے شفقت کے بازو ہمیشہ جھکا کے رکھنا، صرف یہ نہیں کہا کہ بازو پست کر کے رکھنا، فرمایا شفقت کے بازو، شفقت کے کندھے جھکا کے رکھنا۔ علماء کرام نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی سخت ترین مزاج والا آقا ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہونے والا غلام کیا انداز اپنائے گا، انتہائی تواضع، خاکساری، انکساری، لجاجت، جیسے میں تو کچھ ہو ہی نہیں۔ تو یہ انداز اپنایا جائے والدین کے سامنے ادب اور احترام کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے تم نے دعا بھی کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، پیار دیا، محبت دی، رحمت کی، شفقت کی، اے اللہ تو بھی ان پر رحمت فرما۔ اللہ جل شانہ کا کلام حکمتوں سے بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جو دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، اگر کچھ اور نہ بھی اترتا قرآن کریم میں، صرف ایک یہ دعا ہوتی تو ایک صاحب فہم، صاحب عقل بیٹا یا بیٹی اگر وہ اس دعا کے مضمون کو ہی سمجھ لے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ کل میں محتاج تھا والدین کی محبت کا، الفت کا، عقیدت کا، رحمت کا، شفقت کا، آج وہ محتاج ہے، اور جب کل میں محتاج تھا تو مجھے کہنا نہیں پڑا تھا کہ اماں
ابا میرے اوپر شفقت کرو، میرے اوپر رحمت کرو، میں چھوٹا سا ہوں، میں ننھا سا ہوں، میں منا سا ہوں، میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں کچھ پی نہیں سکتا، میں کچھ پہن نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں پھر نہیں سکتا، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اماں جان میرے اوپر ترس کھاؤ، ابا جان میرے اوپر شفقت کرو۔ نہیں، آپ کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کی اداؤں سے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے تھے، اور آج جب ان کو ضرورت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ کہنا نہ پڑتا، کہنا نہ پڑتا کہ بیٹا میرا خیال رکھو، بیٹا میرا فلاں کام کرو، میری دوائی یاد سے لیتے آنا، میرا کھانا پرہیزی بنا دینا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وقت پہ آ کے لے جانا، میرا فلاں کام کر دینا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہنا نہ پڑتا۔ کیوں کہ یہ ادلا بدلہ بھی اگر ہو تو ایک شریف انسان جب احسان کا بدلہ دیتا ہے تو وہ بغیر کہے دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ محبت کا اظہار بھی ہوگا اور اس پر اجر بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نوازیں گے۔ والدین کے ساتھ جتنا پیار کیا جائے گا، جتنی شفقت کی جائے گی، جتنی اطاعت کی جائے گی، جتنا ان کو خوش کیا جائے گا، ان کی دعائیں لی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ لیکن محترم سامعین، میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ڈگریوں کے اعتبار سے تو اعلیٰ ترین ڈگریاں دے رہے ہیں، لیکن تربیت کے اعتبار سے زیرو پہ کھڑے ہیں۔ اپنے حقوق، اپنی پرسنالٹی، پرائیویسی، یہ وہ خوشنما نعرے، اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ جوان اولاد کی پرائیویسی میں دخل دے۔ اعوذ باللہ العظیم، یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اولاد کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت غلط کی جا رہی ہے، انہیں والدین کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، ڈراموں کے ذریعے سے، پوسٹوں کے ذریعے سے، شارٹس کے ذریعے سے، نہ جانے کن کن چیزوں کے ذریعے سے۔ تربیت بھی نہیں ہے، الٹا راستہ دکھایا جا رہا ہے، الٹا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اپنی کتاب حیات مانتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو نظام حیات مانتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں بھی قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات کو اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا حق ذکر کیا، وہاں ساتھ اب والدین کے حق کا بھی تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بعد میرے بندے کے اوپر حق اس کے والدین کا ہے۔ کیسی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا۔ علماء کرام احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان، فرما برداری، تابع داری اور ان کو خوش رکھنا اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اولاد کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ بھی ذہن میں رکھیے، والدین کو ستانا، ان کو دکھ دینا، انہیں تکلیف پہنچانا، انہیں رنجیدہ خاطر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کریں گے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال اس پہ مسلط کر دیں گے۔ یہ حدیث شریف میں بھی ہے اور علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی ہے۔ لہٰذا یہاں تک یہ بات کہی جا سکتی ہے، اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ جوان اولاد وہ اپنے والدین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تابع داری میں لگی ہوئی ہے، ان کی خوشی کو مقدم رکھتی ہے، نشان لگا لیں، دنیا میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے عزت نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ والدین کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کی نافرمانی کر رہا ہے، اس پہ بھی نشان لگا لیں، مرے گا نہیں جب تک اس کا وبال نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ حدیث شریف میں ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو لوگ مسائل پوچھتے تھے، جب سب چلے گئے تو ایک جوان آیا،
اور آ کے کچھ بات کہنے کی بجائے اس نے رونا شروع کر دیا، روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے، اور اس کا رونا بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ بھائی حوصلہ رکھیں، کیا ہوا بتائیں تو صحیح۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اس قابل ہوا کہ کچھ کہہ سکے، اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کس چیز کا؟ کہتے ایک تو یہ وظیفہ بتائیں کہ میری ماں میرے خواب میں آ جائے، اور دوسرا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا سینہ اپنی ماں کی قبر سے رگڑ سکوں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی والدہ کی زندگی میں۔ تو میں نے کہا بات کیا ہوئی تھی؟ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ آپ سے ناراض تھی؟ تو کہنے لگا کہ جی ہاں ناراض تھی۔ کیوں ناراض تھی؟ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، میں نے والدہ کو ہاتھ لگایا، وہ گر گئی۔ ہاتھ لگانے سے تو بچہ بھی نہیں گرتا۔ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب آپ کو احساس ہو رہا ہے، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ رکھا ہے۔ تو وہ پر امید ہوا کہ جی مجھے بتائیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ دو کام کریں، ایک کام تو یہ کریں کہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس نے کہا جی میں مالی ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ پیسے ہونا تو ضروری نہیں ہے، آپ نوافل پڑھ کے ثواب ایصال کر دیں، اس زیادہ پیسے ضروری نہیں ہے، آپ 50 روپے کا ثواب ایصال کر دیں، صدقہ کریں اور تسبیحات پڑھیں، اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخشیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا سینہ اپنی ماں کی قبر سے رگڑوں، میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، میری والدہ کو 12 دن ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے اندر آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ وبال دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھئی اس سے تو کچھ نہیں ہونا، آپ والدہ کی قبر سے جا کے سینہ رگڑ بھی لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کی طرف سے معاملہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ وہ دو کام کریں جو میں نے آپ سے کہے۔ اس نے کہا جی تو کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ میری ماں خواب میں آ جائے۔ میں نے کہا آپ یہ دو کام کریں۔ چنانچہ اگلے جمعے وہ پھر ملا تو وہ کہنے لگا جی میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن وہ آگ بجھ نہیں رہی، کمی تو ہوئی ہے بجھ نہیں رہی، اور ابھی تک والدہ خواب میں بھی نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا آپ یہی کام جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرے گا۔ اس سے اگلے جمعے میں ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں مجھے خواب میں ملی اور اس نے کہا کہ پتر صلح کرنا نہ صلح کر لینی چاہیے، تو میں تیرے نہ صلح کر لی۔ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رحیم بنایا ہے، بڑا کریم بنایا ہے اولاد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رحمت کا اور کرم کا درس اولاد کو بھی دے رہے ہیں کہ جو کچھ والدین نے تمہیں دیا تم بھی ان پہ لوٹا دو، انہوں نے پیار دیا تم بھی ان پہ پیار نچھاور کر دو، انہوں نے اپنا سب کچھ تم پہ لگا دیا، کوئی تمہیں ملازمت دے گا، کوئی تمہیں ڈگری دے گا، کوئی تمہیں عہدہ دے گا، کوئی تمہیں منصب دے گا، کوئی تمہیں کچھ دے گا۔ والدین نے تمہیں کیا دیا؟ اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا، اپنی زندگی تمہیں دے دی، اپنا مال تمہیں دیا، اپنی صلاحیتیں اولاد پہ خرچ کی، اپنے اوقات خرچ کیے، سب کچھ خرچ کر رہے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ کہنا نہ پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ تو تب جا کے دیکھیں والدین جن کے حیات ہیں ابھی سے قدر کرنی چاہیے، ورنہ دنیا سے جب چلے گئے تو ترسنے کے باوجود بھی یہ سایہ نہیں ملے گا، یہ ساتھ نہیں ملے گا۔ اور یہ والدین کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں، ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، والدین کی دعا اولاد کے لیے اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ یہ دعائیں بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔
اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ ہم سے راضی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون نے دروازے پہ دستک دی، بچہ گیا تو پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہ بچے کو داخل کروانا ہے۔ ان سے کہا کہ آپ وہاں آ جائیں دارالعلوم میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ملنا ہے۔ چنانچہ بوڑھی خاتون تھی، جب میں ان سے ملا تو وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا آپ سے ملتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی بات سنتا ہے، اسے کچھ سمجھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے وہ سیدھے انداز سے بولتے ہی نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے پاس آئی تھی، یہ اس کو پتہ نہ چلے۔ آج اولاد کے رویے یہ ہو گئے ہیں والدین کے ساتھ کہ والدین اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی ان کو سمجھائے تو پتہ نہ چلے کہ میں نے کہا تھا، میں نے شکایت لگائی تھی۔ اس میں قصور والدین کا بھی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنے میں انہوں نے کمی کی ہے، بہت بڑی کمی کی ہے، قصور کیا ہے، والدین نے کیا ہے کہ اس بات کی طرف تو دھیان رہا کہ یہ پڑھ جائے، اس بات کی طرف دھیان نہ رہا کہ ان میں اللہ کی عظمت اس کے دماغ میں پیدا کی جائے، اللہ کے رسول کی عظمت پیدا کی جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہوگی تو وہ والدین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، وہ شفقت ہی شفقت بنیں گے۔ لیکن جب تربیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اف بھی نہیں کہنا، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، شریفانہ انداز سے بات کرنی ہے، اور اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے جھکا کے رکھنے، پست کر کے رکھنے، اور دعا کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک صاحب ہمارے ہاں دارالعلوم آئے بچے کو داخل کروانے کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے داخل کروا رہا ہوں کہ اگر یہ دعا یوں ہاتھ رکھ کے اتحیات کی شکل میں ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا، نہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو کم از کم اتحیات کی شکل میں جب نماز پڑھے گا ہمارے لیے دعا تو ہو جائے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں اس لیے اس کو داخل کروانے آیا۔ تو ہمیں اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور ہمارے جو والدین ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔